السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے کچھ وظیفے بیان کریں گے، بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جمعہ کے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے، کون کون سے کام کرنا مستحب ہیں اور سنت ہیں، اور کون کون سے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے جمعہ کے دن جو کرنے والے کام ہیں، جو مستحب ہیں، وہ سنت ہیں، اور جو اچھے ہیں وہ کون کون سے کام ہیں وہ ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پیش کیا جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ تو جمعہ کے دن سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا چاہیے، بھیجنا چاہیے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے بہترین اہتمام کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، نہانا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، اور جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد پہنچنا چاہیے، اور سب سے اگلی صف، پہلی صف میں بیٹھنا سنت ہے، مستحب ہے۔ تو یہ سارے کام ہیں جمعہ کے دن جو کرنا چاہیے۔ نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اور اچھے کپڑے پہننا چاہیے، اور خوشبو لگانا چاہیے، اور سب سے پہلے مسجد پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگلی صف میں یا پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، اس جگہ سے لے کر جہاں پر بیٹھ کے پڑھتا ہے اور خانہ کعبہ تک کی۔ تو اور اللہ تعالیٰ تمام جو مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جو دجال ہے، دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور اس قسم کے جتنی بھی برائیاں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھتا ہے، اس جمعے سے لے کر جس جمعے اس نے پڑھا ہے دوسرے جمعے تک۔ اس وجہ سے سورہ کہف کو ہر جمعے کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کی گھڑی تلاش کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ کثرت سے دعا کرنا چاہیے، اور عصر سے لے کر مغرب تک کی یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ عصر سے لے کر مغرب تک کی جمعہ کے دن یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں کہ ظہر سے لے کر مغرب تک کی، یا عصر تک کی، یا فجر کا ٹائم ہے، یا ظہر سے پہلے کا وقت، بہت سارے قول ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم جمعہ کے دن پورا دن دعا مانگنے کا اہتمام کریں، اور اس دوران درود شریف بھی زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، دعا بھی خوب مانگیں اور درود شریف بھی خوب کثرت سے پڑھیں، کیونکہ پورا دن ہی جمعہ کا دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھی بھیجیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں۔ قرض کی ادائیگی کا بہترین عمل، بہترین وظیفہ کیا ہے؟ اگر کسی کے اوپر قرض ہے، مقروض ہے، اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے، اور وہ پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ غریب ہے، اور قرض کے اوپر قرض اس کے اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے، اور قرض چاہنے والے اس کو پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اس سے جو اس کو قرض دیا ہے وہ اس سے مانگ رہے ہیں۔ تو جو آدمی بہت ہی زیادہ پریشان ہو اور قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ اس کو نہ مل رہا ہو، تو اس کے لیے ہم یہ بہترین وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو، قرض دار ہو، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اول آخر 11 بار
درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے یا کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اور 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے قرض کی ادائیگی کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہمارا قرض ہے، جو بھی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قرض کی ادائیگی فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے جو قرض ہے اس کے قرض کی ادائیگی فرما دے گا، اور غیب سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرما دے گا۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور بیچ میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارا قرض ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارا ادا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور 5 کام کی باتیں جو کہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، ایٹھن ہو، مروڑ ہو، یا کسی قسم کی پیٹ میں درد ہو، تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 9 مرتبہ، جیسے اس کو آسانی ہو، کم سے کم 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، الحمد شریف پڑھے اور اپنے پیٹ پر دم کر لے۔ اس سے پیٹ کی جو درد ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں، اور یہ گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونا سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور یہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ بھی ہے۔ اگر ہم ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک تو ہم سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اگر ہم گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہارٹ اٹیک کی بیماری سے محفوظ فرما دے گا۔ نمبر 3، رات کا کھانا کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے، اس لیے رات کا کھانا ضرور کھائیں، بھلے ہی ایک کھجور ہی کیوں نہ کھائیں، بھلے ہی ایک لقمہ ہی کیوں نہ کھائیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو رات کا کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر رات کا کھانا ہم چھوڑ دیں گے تو اس سے کمزوری بہت زیادہ آتی ہے، بڑھاپا جلد آتا ہے۔ اس لیے رات کا کھانا ہمیں ضرور کھانا چاہیے، چاہے ایک ہی لقمہ صحیح یا ایک کھجور ہی صحیح۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ جو آدمی یا عورتیں اپنے دوپٹے میں یا اپنے لباس میں، کپڑے میں ہاتھ پوچھتے ہیں، ہاتھ صاف کرتے ہیں، تو ایسا کرنے سے بھول کی، نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھول کی، نسیان کی، یعنی جب ہم کوئی کام کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کیا یا نہیں کیا، یا کوئی بات ہم کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں یاد نہیں رہتا، پتہ نہیں ہم نے وہ بات کہی یا نہیں کہی، تو اس طرح کی بھول پڑ جاتی ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آدمی اور عورتیں اپنے دوپٹے میں یا اپنے لباس میں، کپڑے میں لباس سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، ہاتھ پوچھتے ہیں، تو ان کے اندر بھول اور نسیان کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسا کرنے سے بچیں۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ اپنے دوپٹے یا لباس میں نہ پوچھے، نہ صاف کریں۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب اور کوئی وسیلہ نہ ہو، اگر کوئی آدمی حج پر جانا چاہتا ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو، یعنی کوئی انتظام اس کا نہ ہو پا رہا ہو یا اس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو روزانہ 21 مرتبہ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کا ورد کرے، حصول مقصد تک کریں، جب تک اس کو مقصد حاصل نہ ہو جائے، یعنی جب تک وہ حج کا کام پورا نہ کر لے، یعنی جو بھی کام ضروری ہوتے ہیں حج میں جانے کے لیے، جب تک وہ سارے کام پورے ہو نہ جائیں، پاسپورٹ سے لے کر ویزا تک کی اور جو سارے انتظامات ہوتے ہیں، جب تک وہ حج کے جو سارے کام ہوتے ہیں وہ پورے نہ ہو جائیں، تب تک وہ
سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کا ورد برابر کرتا رہے۔ اگر کسی کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو اور وہ حج پر جانا چاہتا ہو، اس کا کوئی وسیلہ بھی نہ ہو، یعنی کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو اور اس کا کوئی انتظام بھی نہ بن پا رہا ہو، لیکن وہ حج پر جانا چاہتا ہے، اس کی تمنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کا ورد کرے جب تک اس کا مقصد حاصل نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کے لیے حج پر جانے کا کوئی انتظام نہ ہو جائے، یا جو اس کے لیے کام ہوتے ہیں وہ کام اس کے پورے نہ ہو جائیں۔ تو یہ بھی اگر جو کوئی حج پر جانا چاہتا ہے تو اس کو آیت نمبر 27 سورہ فتح کی اس کا ورد کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرما دے گا اور اس کے لیے حج پر جانا آسان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مددگار بھیج دے گا۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو ہم نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔